بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پرسنل پروناؤنس کو ڈسکس کرنے کے بعد اٹ کا استعمال کریں گے، اور اٹ استعمال ہوتا ہے زیادہ تر اسٹوڈنٹس کا خیال ہے کہ اٹ صرف ایک بطور سبجیکٹ استعمال ہوتا ہے، اور وہ بھی بے جان چیزوں کے لیے۔ اس کے کچھ اور بھی استعمالات ہم ڈسکس کریں گے اس کلاس میں، تو اس کے بارے میں جو مختلف قسم کے کنفیوژن ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس کے بعد آپ کے وہ دور ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلی والی بات مثلا things without life، یعنی جن چیزوں کی لائف نہیں ہوتی، جو بے جان چیزیں ہوتی، اس کے ساتھ اس کے استعمال کے لیے اٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ Here is your coat، یہ لیجئے تمہارا کوٹ۔ ٹیک اٹ یعنی اس کوٹ کو لیجئے، کوٹ جو ہے وہ بے جان ہے، اور ٹیک اٹ اس کے لیے اٹ کا پروناؤن استعمال ہوا ہے۔ تو دوسرے سینٹنس میں the story is good، کہانی اچھی ہے، it is worth reading یعنی یہ مطلب پڑھنے لائق ہے۔ تو اس سٹوری کے لیے بھی اٹ استعمال ہوا ہے، اس کوٹ کے لیے بھی اٹ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اس سینٹینس کو دیکھیے، ہیئر از یور کوٹ، یہ لیجئے تمہارا کوٹ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوٹ یہاں پر ہے، یا فورتھ کلاس کے انگلش کے بالکل پہلے ہی سبق میں ایک سینٹینس تھا گورنمنٹ اسکولوں کے، وہ سینٹینس کچھ اس طرح ہے، ایک مطلب کوئی لڑکی تھی، اس کے خاندان والے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس لڑکی سے کوئی کہتا ہے کہ give me a glass of water، تو وہ کہتے ہیں here you are۔ تو بہت سے اسکول ٹیچرز جو ہیں، خاص طور پر جو فیمیل اسکول ٹیچر ہے، مین اسکول ٹیچر ہے، وہ سب یہ غلطی کر لیتے ہیں کہ وہ لفظی ترجمہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں here you are، آپ یہاں ہیں۔ بھئی جب کوئی کھانے پر بیٹھا ہو تو کس طرح کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ یہاں، اس کا مطلب ہے یہ لیجئے جناب، اس کا مطلب یہ ہے کہ لیجئے جناب۔ وہ پانی مانگتا ہے یا وہ مزید چاول مانگتا ہے، تو here you are مطلب یہ لیجئے، اس کا یہ سینس بنتا ہے، یہ سینس نہیں بنتا کہ آپ یہاں ہیں۔ چلو کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ here is your coat، یہ لیجئے تمہارا کوٹ، ٹیک اٹ اس کو لیجئے۔ the story is good، کہانی اچھی ہے، it is worth reading۔ اسٹوری اور کوٹ دونوں جو ہے وہ بے جان چیزیں ہیں، جو اسے مینشن کے لیے اٹ کا استعمال ہوا ہے۔ اچھا، یہ تو اٹ کا استعمال ان چیزوں کے لیے جو بے جان ہیں۔ اچھا، ان جانوروں کے لیے بھی اٹ استعمال ہوتا ہے جب ہم animal we do not wish to mention their gender، جب ہم جانوروں کے جینڈر کو مینشن نہیں کرنا چاہتے، یعنی ان کی سیکس کی طرف مطلب اس کو نہیں مینشن کرنا چاہتے، تو اس کے لیے اٹ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا the horse broke its legs، یعنی ہارس نے، یہ جو گھوڑا تھا، اس نے اپنی پاؤں جو ہے وہ اس کے ٹوٹ گئے ہیں، یا اس نے زخمی کیے ہیں۔ یا the cat jumped upon the rat and caught it، کیٹ جو تھا، بلی، اس نے ریٹ پر جمپ کیا اور اسے پکڑا۔ اٹ مطلب یعنی ریٹ کو، اٹ یعنی اس ریٹ کو پکڑا۔ تو ہم ریٹ کے سیکس یعنی اس کے جینڈر میں نہیں انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ وہ مین ہے یا فیمیل ہے۔ ایسی سچویشن میں ہم اٹ استعمال کریں گے، مطلب چونکہ یہ جانور بھی ہے، اور اس کو جب ہم اس کے سیکس میں انٹرسٹ نہیں ہے تو ہم اس کے لیے اٹ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح انسانی بچوں کے لیے for children unless we clearly wish to refer to their sex، اگر ہم انسانی بچوں کو ڈسکس کرتے ہیں، اور جب ہم اس کے جینڈر کو، اس کے سیکس کو منشن نہیں کرنا چاہتے، مطلب وہ ضروری نہیں کہ یا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کے سیکس کو مطلب ریفر کریں، تو بچوں کے لیے بھی اٹ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا when I saw the child، جب میں نے بچے کو دیکھا، it was crying، تو وہ رو رہا تھا۔ اچھا،
ایک بچہ اگر ملا ہے اور وہ کپڑوں میں مطلب اس کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے اور پولیس کو کوئی بیان دیتا ہے کہ میں نے اس بچی کو اٹھایا، یہ وہاں پر پڑا ہوا تھا، اگر پولیس اسے پکڑے اور یہ کہے کہ میں نے اس بچی کو اٹھایا اور یہ وہاں پر پڑا ہوا تھا، اور پولیس سے کہے کہ بھئی جب یہ لپٹا ہوئی آپ کو کس طرح پتہ ہے کہ یہ بچی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی اس کرائم میں شریک ہے، مطلب اس کے سیکس کو اسے ریفر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عدالت میں اس طرح کے گلیچز ہوتے ہیں، اس طرح غلطیاں مطلب سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہے، تو بندہ جو ہے وہ خود اپنی غلطیاں مطلب یہ بچہ جو تھا مجرم نے مثلا اس نے اغوا کیا تھا اور اسے پتہ تھا کہ یہ بچی ہے اور پولیس نے اسے ایکسیڈنٹلی پکڑا، تو وہ کہے گا کہ میں نے اسے بس وہاں پر دیکھ لیا، اٹھا لیا۔ اگر وہ کہے گا کہ وہ بچی ہے تو ضرور اگر کوئی تیز اور عقل والا مطلب پولیس ہوگا تو وہ ضرور اسے پکڑے گا کہ بھئی تمہیں کس طرح پتہ چلے کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا، کیونکہ یہ تو لپٹا ہوا ہے اور تمہارا اس کا بندھن تو تقریباً چند منٹ کا ہے، چند سیکنڈ کا ہے۔ تو یہاں پر جب ہم نہیں ریفر کرنا چاہتے بچوں کی سیکس کی طرف کہ وہ بچہ ہے یا بچی، تو ہم اس کے لیے اٹ استعمال کریں گے، اور محفوظ طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ بچے کو مطلب بچے کو آپ دیکھیں گے تو اس کے لیے اگر وہ بہت چھوٹا ہے تو آپ اس کے لیے اٹ استعمال کریں جملوں میں، اس کے لیے آپ بہتر ہے۔ when I saw the child، جب میں نے بچے کو دیکھا، it was crying، یہ رو رہا تھا، مطلب یہ ایک ایسی امپرسنل سی مطلب سٹیٹمنٹ ہے، بس یہ رو رہا تھا میں نے دیکھا۔ اگر کوئی کہے بچی رو رہی تھی تو وہ کہے گا کہ تمہیں کس طرح بات۔ اچھا، ایک دوسری چیز اٹ ایک اور جگہ بھی استعمال ہوتا ہے to give emphasis to noun اور pronoun۔ جب ہم کسی ناؤن یا پروناؤن پر زور دیتے ہیں تو اس ناؤن یا پروناؤن سے پہلے اٹ استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ ناؤن یا پروناؤن جو ہے وہ زور پکڑے اور اس پر emphasis ہو، تاکید ہو۔ مثلا it was I who demanded، یہ میں ہی تھا جس نے اس چیز کی ڈیمانڈ کی، مطلب یہ آدمی جو ہے یہ سینٹینس میں خود کو امپورٹنس دے رہا ہے۔ اٹ واز آئی، یہ میں ہی تھا جس نے پہلی دفعہ یہ کہانی سامنے لائی، مطلب میں نے اس کو کوریج دیا۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بریک تھرو لینے کے لیے جو نیوز پیپر والے حضرات ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو پہلے سب سے میں نے کور کیا تھا۔ It is an ill wind that blows nobody good۔ It is an ill wind، مطلب جو بدنیتی کرتا ہے، جو برا چاہتا ہے کسی کا، تو وہ کسی کی مطلب اس میں اچھائی نہیں ہے، مطلب جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے اور نہ تو خود کو فائدہ دیتا ہے نہ کسی دوسرے کو۔ تو it is an ill wind، یعنی ایک ill wind ہے، ایک بدنیت ہے، مطلب بدنیتی ہے جو کسی کو فائدہ نہیں دیتی، خود اپنے آپ کو بندہ کہا جاتا ہے۔ تو it is I، یعنی اس سبجیکٹ پر زور دینے کے لیے it is an ill wind، اور اس سبجیکٹ that blows، اس پر زور دینے کے لیے یہاں پر اٹ کا استعمال ہوا ہے۔ اب ہم اسٹوڈنٹس ڈسکس کریں گے نمبر 5 پر اٹ کو، یعنی اٹ ریفرز ٹو سم اسٹیٹمنٹ گوئنگ بیفور۔ جب کوئی اسٹیٹمنٹ پہلے سے گزر چکی ہو اور بعد میں اس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو ریفر کرتے ہیں، تو اس کے لیے اٹ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ he deserves his punishment، وہ ڈیزروز کرتا ہے اس اپنی سزا کو۔ اب اس اسٹیٹمنٹ کو یہ بیان کہ وہ اپنے سزا کو اس کا مستحق ہے، اس کو بعد میں ریفر کرنے کے لیے ایز ہی knew it، جیسا کہ وہ اسے جانتا تھا، یعنی اس اسٹیٹمنٹ کو جانتا تھا کہ میں مستحق ہوں، اس کو وہاں پر اس کو دوبارہ اشارہ کرنے کے لیے ہم اٹ کا استعمال کریں گے۔ اچھا، اٹ کا ایک اور استعمال بھی ہے جب ہم ٹیمپرری عارضی طور پر یا پروویشنل، یہ بھی عارضی مطلب سبجیکٹ استعمال کرتے ہیں کسی ریئل سبجیکٹ کے آگے،
یعنی ایک ریئل سبجیکٹ ہوتا ہے اور ایک پروویژنل سبجیکٹ ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ اٹ کے ساتھ مطلب وہ لاتے ہیں. اٹ از سرٹن، یہ بات یقینی ہے. دیٹ یو اور رانگ، کہ تم غلط ہو. یو اور رانگ، یو جو ہے یہاں پر ریئل سبجیکٹ ہے. اٹ از سرٹن، اٹ پر یہ جو ٹیمپرری سبجیکٹ ہے اور اس کے جو مطلب باقی ایکسپریشن ہے، تو اٹ یہاں پر ایک کیا ہے، یہ ایک ٹیمپرری یا پروویژنل سبجیکٹ ہے جو ریئل سبجیکٹ یو کے آگے آیا ہے. اٹ از ایزی، یہ آسان ہے. ٹو فائنڈ فالٹ یعنی غلطیاں تلاش کرنا. اٹ از ایزی یعنی اٹ جو ہے یہاں پر ایک عارضی سبجیکٹ ہے. ٹو فائنڈ فالٹ، جس طرح ہم نے انفینیٹیو میں کہا ہے کہ یہ انفینیٹیو جو ہے وہ سبجیکٹ آ سکتے ہیں، یہ اس قسم کا سبجیکٹ ہے اور اس کے سامنے جو ٹیمپرری یا پروویژنل سبجیکٹ ہے وہ اٹ کی شکل میں آیا ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور بات، اٹ جو ہے 7 نمبر پر، ان اسپیکنگ آف ویدر اور ٹائم، جب ہم موسم کے بارے میں اور یا ٹائم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بھی اٹ کا استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ اٹ از فائن یعنی موسم اچھی ہے. اٹ از ویری ہاٹ ٹوڈے، آج بہت گرمی ہے. اور ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر اٹ از 10 o'clock، اب 10 بجے ہیں. تو موسم کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں اٹ از فائن ٹوڈے، اٹ از ویری ہاٹ ٹوڈے اور اٹ از 10 o'clock، تو موسم اور جو ٹائم ہے اس کی ایکسپریشن کے لیے ہم اٹ کا استعمال کرتے ہیں. اچھا، 8 نمبر پر آتے ہیں. اس قسم کے ایکسپریشن کے لیے اٹ رینز، اٹ ڈریزلز، اٹ سنوز، تو یہ ایسے ورب ہے رین، سنوز وغیرہ جسے امپرسنل وربس کہتے ہیں. یعنی امپرسنل وربس ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ اور سبجیکٹ نہیں آ سکتے. امپرسنل کا مطلب ہے جب سنو ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں امپرسنل کہ کوئی انسان کوئی پرسنل پروناؤن رکھنے والا کوئی وہ ایسے ورب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ یہ کراتا ہے. اٹ ہم اسے یہاں پر ایک ڈمی سبجیکٹ استعمال کریں گے. یعنی اٹ جو ہے ان وربس کے ساتھ آ سکتی ہے، کوئی اور سبجیکٹ اس کے ساتھ نہیں آ سکتا. تو اس قسم کے ورب جیسے رین، سنو وغیرہ اس کے سامنے اٹ آ جاتی ہے اور ورب یہاں نہیں ٹک پاتی. اچھا اسٹوڈنٹ، ہم نے اٹ کا استعمال کیا ہے. بہت ہی کوشش ہم کرتے ہیں کہ آپ کی کنسیپٹ بنائیں، یعنی اسٹوڈنٹ کی کنسیپٹ کو بنانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کلاسز کو آسان سے آسان تر بنایا جائے. اسی طرح ہم اور بھی کوشش کریں گے، خاص طور پر مدارس کے طلباء جو میسیجز کرتے ہیں، اور میں خوش ہوتا ہوں کہ وہ بھی اس میں ماشاءاللہ حصہ لیتے ہیں اور انگلش سیکھتے ہیں. ہم آپ کے لیے اور بھی سادہ ویڈیوز لائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ تعالی سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی.